الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، کامیاب زندگی کا خاکہ کیسے مرتب کریں، اس موضوع کے حوالے سے ہم مختصر گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جس طرح میں نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21ویں آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ تو کامیاب زندگی ہم جب گزاریں اور اس کا خاکہ کیسے مرتب کریں، تو اس حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، اس کی روشنی میں، اس کی رہنمائی میں ہی ہم اس کا ایک عمدہ اور اچھا خاکہ مرتب کر سکتے ہیں۔ کامیاب زندگی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس دنیا کے حوالے سے ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے۔ جس دنیا میں رہ کر ہم ایک کامیاب زندگی کیسے گزاریں، اس کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے ایک صحیح حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی اس دنیا میں کامیاب زندگی ہم کیسے گزاریں، تو اس کی حقیقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے فرما دی کہ وہ کیا حقیقت ہے، کہ یہ دنیا مشکل ہے مومن کے لیے۔ کامیاب خاکہ مرتب کرنے کے لیے ہمیں چند اہم چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور عمارت کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جب ہم کامیاب زندگی کا خاکہ مرتب کرنے لگیں تو ان 5 چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہمیں کامیاب زندگی کا جو خاکہ ہے اس کے مرتب کرنے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ صحت اور وقت ہے۔ یعنی کامیاب زندگی کا خاکہ مرتب کرنے کے لیے ایک صحت اور دوسرا وقت، یعنی جب انسان کے اوپر اچھی صحت ہو اور طبیعت میں جو ہے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہو، تو وہ زندگی کامیاب زندگی کے حوالے سے خاکہ مرتب کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کے پاس فرصت ہو، آپ کے پاس وقت ہو، اس وقت کو اچھے کاموں میں صرف کر کے آپ کامیاب زندگی کا
اچھا خاکہ مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ترمذی میں ایک اور ہمیں حدیث جو ملتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے جو قدم ہیں اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک ان سے 5 چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے کہ اس نے عمر کہاں گزاری، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو عمر دی، اس نے عمر کہاں پر خرچ کی۔ دوسرا، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی۔ تیسرا، اس نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا، جو مال کمایا تھا کہاں خرچ کیا۔ اور 5ویں جو چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کے اوپر اس نے کتنا عمل کیا۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث کی روشنی میں ہر ایک اگر یہ جائزہ لے کہ وہ کامیاب زندگی کا خاکہ اگر اچھے طریقے سے مرتب کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی عمر کا بھی جائزہ لے سکتا ہے، اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کیا ہے اس کو بھی وہ اچھے انداز میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جائز طریقے سے مال کما کر اور جائز اور اچھے کاموں میں خرچ کر اللہ تعالیٰ کا اجر جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور پھر جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو اس علم کے مطابق اگر وہ عمل کرے گا تو یہ دنیا بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سمیٹے گا۔ ظاہر ہے کامیاب زندگی کا جو خاکہ آپ مرتب کرتے ہیں اس میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کئی چیزیں ہمیں جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی کامیاب زندگی جو ہے وہ اس کا خاکہ اچھے طریقے سے مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ والعصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی رہنمائی کی کہ وہ کامیاب زندگی کیسے گزارے، یعنی اس میں زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے 4 خصوصیات کے حوالے سے وہاں بتایا گیا کہ وہ ایمان جو لانے والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، نیک عمل کرنے والے خسارے میں نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے، اور 5واں صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو یہ بھی جو صورت ہے ہمیں ایک کامیاب زندگی کا خاکہ مرتب کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد پھر ہم نیک عمل کریں، نیک عمل کرنے کے بعد پھر اس نیک عمل کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک جو ہے وہ حق کی جو ہے وہ تلقین کریں، اور جب ہم دعوت کا کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، حق کی تلقین کریں گے تو ظاہر ہے اس میں مشکلات پیش آئیں گی۔ جب مشکلات پیش آئیں تو اس پر اگر ہم صبر کریں تو کامیاب زندگی کا ایک اچھا خاکہ جو ہے وہ مرتب ہو سکتا ہے۔ اب کامیاب زندگی کے حوالے سے جب ہم خاکہ مرتب کرنے لگیں تو ظاہر ہے کئی مواقع پہ انسان پھر اپنے اصل نصب العین، اپنے اصل راستے سے جو ہے وہ ہٹ سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ جس طرح عامر بن قیس ایک تابعی تھے اور ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا کہ آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو، یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا، اور آپ یعنی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ باتیں کریں۔ تو کامیاب زندگی کا خاکہ مرتب کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ اس کو صحیح استعمال کریں اور لغو اور بیکار باتوں میں اس کو جو ہے استعمال کر کے ایک اچھی کامیاب زندگی کے خاکے سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ
کامیاب زندگی کے حوالے سے کئی اور چیزیں بھی ہمارے ہاں موجود ہیں، یعنی جو چند اہم نکات میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ان کی روشنی میں ہم ایک کامیاب زندگی کا خاکہ جو ہے وہ مرتب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادات، معاملات، سیاسیات اور تعلقات، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ان چیزوں میں ہم اگر اعتدال کے ساتھ رہیں تو ہماری زندگی کا جو کامیابی کا تناسب ہے وہ اچھا رہے گا اور ہم ایک مرتب اور اچھے انداز میں زندگی گزار سکیں گے۔ اور کامیاب زندگی کا خاکہ مرتب کرنے میں بہترین منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ دوسرا بڑا اہم جو نکتہ ہے، اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں اپنے اہداف کو متعین کر کے آپ اگر زندگی گزاریں گے جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں باقی ساری چیزیں معاشرے کی جس میں آپ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اور تیسرا بڑا اہم جو جز ہے یعنی خاکہ مرتب کرتے ہوئے کہ ہر کام میں پورے لگن اور دل جمعی سے آپ کام کریں اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے فارغ اوقات میں جو چوتھی جو بڑی چیز ہے، اپنے فارغ اوقات کو بہترین استعمال کیجیے، مثلاً کتب کا مطالعہ کیجیے، دینی تعلیم، دعوت و تبلیغ، یعنی جو معاشرے کے اچھے کام ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے ان چیزوں میں اپنے وقت کو جو ہے وہ استعمال کریں تو کامیاب زندگی کا خاکہ اچھا جو ہے وہ مرتب ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں جو بڑی اہم چیز، صبح سویر جلدی اٹھیں اور جلدی جو ہے سوئیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس وقت زیادہ ملے گا اور اس وقت میں برکت ہوگی تو آپ کی زندگی کا جو خاکہ ہے وہ اچھا مرتب ہوگا۔ چھٹی جو بڑی اہم چیز ہے جو اس معاشرے کا ناسور بن چکی ہے، جو کہ ہر ایک انسان کے پاس موجود ہے، کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم بہت بڑا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زندگی کا جب خاکہ مرتب کرنے لگیں اور اس میں اپنا زیادہ تر وقت آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا میں ضائع کر دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا مثبت اور اچھا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اس میں استعمال نہ کریں۔ اس کے اچھے استعمال کرنے سے آپ کے وقت میں برکت بھی ہوگی اور آپ اپنا وقت ضائع بھی نہیں کریں گے، آپ کا جو خاکہ ہے وہ انشاءاللہ مرتب ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، قرآن حدیث کے علاوہ سیرت صحابہ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کا ایک خاکہ مرتب کریں تو یہ دنیا بھی ہماری کامیابی سے گزرے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا سامان میسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے اور ہمیں اچھے کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔